الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا پچھلے درس میں جو ایمانی صفات کے منافی ہیں، مخالف ہیں، جس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی پر حسد کرنا، بغض عناد رکھنا، جاسوسی کرنا، ٹوہوں میں لگنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان یعنی مسلم مسلم کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، یعنی حق یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جب اس کی مدد و اعانت کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے، اس کو بے مدد نہ چھوڑے، اور اس کو بے مدد نہ چھوڑے اور اس کو حقیر بھی نہ جانے، ولا یحقرہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، یہ بیان کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل میں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہا ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی تحقیر کرتا ہو، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، بدنام کرتا ہو۔ کل المسلم علی المسلم، سارے مسلم، ان کی صفت یہ ہے کہ علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا مسلمان کی اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کا خون کرنا، ناجائز مال ہڑپ کر لینا، اور عزت اس کی بے عزتی کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ مومن کو چاہیے، یعنی مومن کی سب سے بڑی شر اور برائی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اور کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یعنی تقوی آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی ہا ہونا، تقوی ادھر ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی کو اس کے ظاہری حال سے معمولی آدمی سمجھ لو، لیکن دل کے تقوی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا محترم ہو۔
اس لیے کبھی کسی مسلمان بھائی کو حقیر مت سمجھو۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی امت کو یہ اہم پیغام دیا ہے کہ ہر مسلمان پر اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا ایک حق یہ بھی بتایا ہے کہ جب اس کی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کرے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلم بھائی کے لیے کسی مدد کے لیے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ مدد کر رہا ہے، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ حق پر ہو اور مظلوم ہو۔ اگر ظالم ہو تو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، مدد کرو تقوی طہارت پر، نیک چیزوں پر جو صحیح ہو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی گناہ کا معاملہ ہو، ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انظر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو اس پر اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے تاکہ وہ ظلم سے رک جائے۔ تو گویا اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم پیغام دیا امت کو کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ کسی مومن مسلمان کو حقیر مت سمجھو، اس کا خون تم پر حرام ہے، اس کا ناجائز مال تم پر حرام ہے، اس کو بے عزت کرنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ بہتان لگا کر، الزام لگا کر، جھوٹ بول کر، ان تمام چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات میں ایک عنوان ایمان والے بندوں کو ستانے اور رسوا کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ جن کے اندر ایمان ہے، ایمانی صفات کے حامل ہیں، ان کو رسوا کرنا یوں تو کسی کے لیے بھی سخت منع کیا گیا ہے، لیکن خاص طور سے جن کے اندر ایمانی صفات موجود ہوں ان کو ستانا، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، الزام لگانا، بہتان لگانا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا ہے۔ حدیث کی جو صحیح 6 کتابیں ہیں اس میں ایک جامع ترمذی بھی ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، عمر بن خطاب کے صاحبزادے ابن عمر ہے۔ اسلام میں ان کو بڑا درجہ، بڑا مقام حاصل ہے۔ عمر میں چھوٹے تھے لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا کرتے تھے اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔
بہت ساری روایات ابن عمر سے موجود ہیں۔ قال صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ منبر پر تشریف لانا کبھی آپ جمعہ کے خطبے کے لیے یا ویسے وعظ و نصیحت کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فنادا بصوت رفیع، بہت بلند آواز سے آپ نے آواز دی صحابہ کو، بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ارشاد یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو صرف زبان سے اسلام لائے ہو اور ابھی ایمان ان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، بشاشت قلب کے ساتھ ایمان نہیں لائے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر بھی قالت الاعراب آمنا، دیہاتی آتے تھے آپ کے پاس، کہتے ہیں ایمان آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی ابھی تو ایمان نہیں لائے۔ ایمان کا بڑا اونچا مقام ہے، زبان سے ایمان لائے ہو، زبان سے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ایمان چاہتا ہے، وہ تمہارے دلوں میں ابھی تک نہیں آیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان لانے والے نہیں آئے، ابھی ایمان تمہارے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لا چکے ہو، زبان سے اقرار کر چکے ہو، ولم یفض الایمان الی قلبہ، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا توذوا المسلمین، دیکھنا مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچانا، لیکن اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو تکلیف پہنچاؤ، بات ایسی نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں، لیکن خاص طور پر اس موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو خطاب کیا ہے۔ ولا تعیری، یعنی کسی قسم کی تکلیف مت پہنچاؤ، ولا تعیروہم، اور ان کو کسی چیز کی عار مت دلاؤ۔ کوئی غلطی ہو گئی کسی بھی معاملے میں، ایک انسان کی عادت ہے میاں ذرا یاد تو کرو، ہم نے فلاں مقام پر تم نے ایسا کیا تھا، ایسا کہا تھا، ایسا ہوا تھا، کسی کو عار مت دلاؤ۔ ولا تتبعوا عوراتہم، اور کسی کے پردے کے پیچھے مت پڑو، ٹوہ میں مت لگو کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، یاد رکھو جو بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی، یعنی اس کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے اس کے پیچھے لگے گا، تلاش کرے گا، یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، تو جو بھی ایسا کرے گا یتبع اللہ عورتہ، پروردگار عالم اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ تم کسی بندوں کے عیبوں کو پیچھے لگ جاؤ گے، تلاش کرو گے، ٹوہوں میں لگو گے، اللہ تمہارے عیبوں کو پیچھے لگ جائے گا۔ ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جب پروردگار عالم کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، یفضحہ ولو کان فی جوف رحلہ، تو اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دے گا، برباد کر دے گا، اگرچہ اپنے گھر کے بیچ و بیچ میں رہتا ہو۔
بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے تنبیہ بیان فرمائی ہے، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت لگو، اللہ کے حوالے کر دو، دعا کرو اس کے لیے کہ پروردگار عالم اگر اس بندے کے اندر کوئی برا عیب ہے تو اللہ تو اس کو دور کر دے، اس کو ہدایت دے۔ لیکن ناظرین کرام، جب حقیقی ایمان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے انجام کی فکر اس پر غالب آ جاتی ہے، اپنی فکر رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے بارے میں محتاط رہتا ہے، خاص کر اللہ کے جو بندے سچے ایمان کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ چکے ہوں، ان کے بارے میں اور زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ ان کا دل دکھانا اور پچھلی برائیوں کا ذکر کرنا، شرمندہ کرنا کہ میاں یاد کرو فلاں زمانے میں فلاں وقت میں تم نے ایسا ایسا کام کیا تھا، اس کی زندگی کے چھپے ہوئے کمزور پہلوؤں کی ٹوہ لگانا۔ لیکن اگر دل میں ایمان کی حقیقت نہ اتری ہو تو صرف زبان سے اسلام کی باتیں ہوں تو آدمی کا حال اس کے برعکس سے ہوتا ہے، اور اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، خاص کر اللہ کے ان بندوں کے پیچھے پڑتا ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان اور عبادیت کا تعلق قائم کر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام عیوب سے پاک صاف رکھے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔